اب میں نے سوچ لیا ہے کہیں سے مجھے اسلحہ مل جائے، اگلی دفعہ قیمت بڑھی تو میں سیدھا بینک میں گھس کے لوٹ لوں گا۔ اس ملک کا بیڑا گرک ہو گیا ہے، عام آدمی کرے تو کرے کیا؟ کچھ دن پہلے میرے ایک جاننے والے نے مجھ سے یہ بات کہی، اور وہ اکیلا نہیں، ان کچھ مہینوں میں کافی لوگوں نے مجھ سے ایسی بات کی ہے۔ ہر شخص پریشان ہے، ہر روز چیزوں کی قیمتیں بڑھ رہی ہیں، مہنگائی اتنی ہے کہ لوگ راشن نہیں خرید سکتے، جس سے بات کرو وہ بس حالات کو کوس رہا ہے، اور سب کا آخر میں ایک ہی کہنا، بس اللہ رحم کرے۔ اللہ تو رحم کرنے والا ہے، لیکن یہاں سوال یہ بنتا ہے کہ ان حالات کا ذمہ دار ہے کون؟ کچھ کہتے ہیں کہ پیپلز پارٹی نے ملک کا بیڑا گرک کر دیا، کچھ نواز شریف کہتے ہیں، اور کچھ عمران خان کا نام لیتے ہیں، پھر وہ لوگ ہیں جو آرمی اور ججز کو کوستے ہیں، بچے کچے لوگ پاکستانی عوام کو گالیاں دیتے ہیں کہ یہ لوگ ہیں ہی ایسے۔ بھائی دیکھو، ایک بات تو واضح ہے کہ پاکستان کو بیڑا گرک کرنے میں یہ تینوں کا برابر کا ہاتھ ہے، لیکن ایک بہت بڑا فیکٹر ہے جو یا تو ہمیں نظر نہیں آتا یا ہم اسے دیکھنا نہیں چاہتے۔ اس فیکٹر پہ بات کرنے سے پہلے میں یہ ضرور کہوں گا کہ ہمارے پاکستانیوں کا ایک بڑا مسئلہ ہے۔ جب ہم پاکستان کی بات کرتے ہیں تو ہمیں صرف پاکستان ہی نظر آتا ہے، پاکستان کے حکمران، پاکستان کی فوج، پاکستان کے ججز، پاکستان کی عوام، پاکستان کے مسئلے۔ ایسا لگتا ہے کہ پاکستان کے علاوہ دنیا میں کوئی دوسرا ملک ہے ہی نہیں، لیکن حقیقت میں دنیا کو گنتی کے کچھ ملک چلا رہے ہیں۔ وہ جس ملک کو بولے کھڑے ہو جاؤ وہ کھڑا ہو جاتا ہے، اور جس ملک کو بولے چپ کر کے بیٹھ جاؤ وہ بیٹھ جاتا ہے، اور پاکستان بھی ان میں شامل ہے۔ آپ کی فوج، آپ کے نیوکلیئر ایسٹس اور آپ کی عوام سب گئے تیل لینے۔ وہ چاہے تو ساؤتھ کوریا جیسے ملک جہاں کے لوگوں کو صحیح سے چاول اگانا بھی نہیں آتے ایک ڈیولپ ملک بنا دے، اور شام اور عراق جیسے تاریخی ملکوں کو کھنڈر بنا دے۔ ان کا کام کرنے کا طریقہ بہت آسان اور اسٹریٹ فارورڈ ہے، اس میں کوئی راکٹ سائنس نہیں، لیکن پھر بھی دنیا کے 90% ممالک ان کے غلام ہے، اور جب تک ان کے سروں پہ نہیں پڑتی ان کو سمجھ نہیں آتا کہ یہ غلام بن چکے، اور اس میں ہم بھی شامل ہیں۔ یہ طاقتور ملک ڈپلومیٹس، ریسرچرز اور اکانومسٹ کے نام پہ تھرڈ ورلڈ کنٹریز میں اپنے نمائندے بھیجتا ہے۔ دنیا ان لوگوں کو اکنامک ہٹ مین کے نام سے بھی جانتی ہے۔ یہ اکنامک ہٹ مین کا صرف ایک مقصد ہوتا ہے کہ کسی بھی طرح ان تھرڈ ورلڈ کنٹریز کے حکمرانوں کو قرضہ لینے پر قائل کر لے، جبکہ ان کو صاف معلوم ہوتا ہے کہ یہ ملک یہ قرضہ نہیں اتار سکتے۔ ان کا مقصد پاکستان جیسے ملکوں کو پہاڑ جیسے قرضے کے بوجھ تلے ایسے دبانا ہے کہ ہم اپنی مرضی سے سانس بھی نہ لے سکیں، بالکل ویسے ہی جیسے وینٹیلیٹر پہ پڑے پیشنٹس۔ انفراسٹرکچر، انرجی، اکنامک اور ہیلتھ پروجیکٹس کے نام پہ ہمیں پہلے قرضے دیے جاتے ہیں، اور پھر ان کے ہی ملک کی کمپنیز آ کے وہ پروجیکٹس کمپلیٹ کرتی ہیں اور تگڑا منافع کماتی ہیں۔ ان پروجیکٹس کا عام آدمی کو قدہ کوئی فائدہ نہیں ہوتا، نہ ہونے کے برابر۔ نہ ان پروجیکٹس میں ہماری لیبر یوز ہوتی ہے، ہمارے حکمران اور پولیٹیشنز کو ان کا کٹ مل جاتا ہے، ان کے اکاؤنٹس بھرے رہتے ہیں۔ عام آدمی کا کیا بنتا ہے، ان کو کیا فرق پڑتا ہے؟ ان کو تو اپنے ٹرن اوور پورا کرنا ہے۔ ویسے بھی کون سا یہ یا ان کی اولادیں یہاں رہتی ہیں، امریکہ، یورپ یا دبئی میں آرام سے زندگی گزار رہے ہیں، لیکن آخر میں یہ قرضوں کا بوجھ رہ جاتا ہے عوام کے کندھوں پہ۔ مجھے بتاؤ بھائی، اتنے وعدے کیے تھے سی پیک نے، یہ ہوگا وہ ہوگا، گوادر کو دبئی بنا دیں، کیا ہوا؟ اتنے روڈز، ریلوے بنانے کا میرے اور آپ جیسے نارمل لوگوں کو کیا فائدہ ہوا اور کیا فائدہ ہے؟ چائنیز کمپنی نے یہ پروجیکٹس بنائے اور تگڑا منافع کمایا، ساری چائنیز لیبر استعمال ہوئی۔ ان روڈز اور ریلوے سے چائنا کا تیل اور را مٹیریل مڈل ایسٹ اور افریقہ سے ویسٹ چائنا اب صرف 2 ہفتوں میں پہنچ جاتا ہے، جہاں پہلے ساؤتھ چائنا سی کے راستے ان کو 40 دن سے اوپر لگ جاتے تھے۔ ان پورٹ سے چائنیز گڈز ایکسپورٹ ہوتے ہیں، ان کی لاجسٹک کاسٹ اور ٹائم ریڈیوس ہو گیا ہے۔ ٹائم کم ہونے کی وجہ سے ان کی کمپنیز کو لیسر ورکنگ کیپٹل ریکوائرڈ ہے اور زیادہ سپیڈ میں اپنے پروڈکٹس مارکیٹ میں پہنچا سکتے ہیں۔ سارا فائدہ تو چائنا کو ہو رہا ہے، لیکن ان پروجیکٹس کو بنانے کی ساری کاسٹ پاکستانی عوام ہائی انٹرسٹ ریٹ قرضے کی صورت میں بھر رہی ہے۔
यही नहीं, आप पाकिस्तानी तारीख उठा के देख लें, ऐसे कितने प्रोजेक्ट्स हैं जिनका पाकिस्तानी अवाम को कोई फायदा हुआ है। मुझे समझ नहीं आता मैं हंसूं या रोऊं कि जब ऐसे प्रोजेक्ट्स अनाउंस हो रहे होते हैं तो हम पागलों की तरह खुशियां बना रहे होते हैं। अच्छा, यहाँ आप मुझे बोलेंगे कि भाई ये तो करप्ट पॉलिटिशियन और हुक्मरानों की वजह से। तो भाई आप दुनिया का सबसे ईमानदार पॉलिटिशियन भी ले आओ तब भी होना यही है, क्योंकि ये इकोनॉमिक हिटमैन आपको सिर्फ दो चॉइसेस देते हैं। उनके एक हाथ में पैसा और दूसरे हाथ में बंदूक होती है। या तो आप चुपचाप पैसा लेके इनके पसंद के प्रोजेक्ट्स और पॉलिसी एक्सेप्ट करो और अय्याशी की जिंदगी गुजारो, वरना हुक्मरानी तो दूर की बात, आप अपनी जिंदगी बचा लो तो बड़ी बात। मुझे बताएं, जब पहली दफा पाकिस्तान की इंपोर्ट्स उसकी एक्सपोर्ट से ज्यादा हुई और ट्रेड डेफिसिट आने लगा, तो क्या पाकिस्तान को चलाने वाले दानिश्वर लोग भांग पी के बैठे हुए थे या क्रिस्टल का नशा कर रहे थे? आप इनको हल्का नहीं लो, ये दुनिया के सबसे बेहतरीन दिमागों में से एक हैं। लेकिन जब हम जैसे आम लोगों को इस चीज का एहसास है तो इस ट्रेड डेफिसिट को कंट्रोल करने के लिए कोई पॉलिसी क्यों नहीं बनाई गई? क्योंकि हकीकत ये है कि ये ताकतवर मुल्क आपको कभी भी ऐसी पॉलिसी बनाने नहीं देंगे जिससे आप मजबूत हो। क्या हुआ भुट्टो का, क्या हुआ जियाउल हक का, क्या हुआ किंग फैसल का, गद्दाफी, सद्दाम, ईरान, इंडोनेशिया, इक्वाडोर, पनामा, ब्राजील, क्यूबा, अफगानिस्तान, क्या हुआ इमरान खान का। जब तक आप इन मुल्कों की बात मानते हैं सब कुछ ठीक है, लेकिन जहां आपने इनको नो कहा वहां आपकी कहानी खत्म। इनको इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वहां के लोगों की जिंदगी कैसी है या आपके मुल्क में डेमोक्रेसी है या नहीं। बस इनका नेशनल और बिजनेस इंटरेस्ट पूरा होना चाहिए, लोग जाए भाड़ में। बल्कि ज्यादातर मुल्कों में तो इन्होंने लोगों के डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड लीडर्स को हटा के ऐसे ऑटोक्रेटिक लीडर्स को अपॉइंट किया जिन्होंने उन पे जुल्म की इंतहा कर दी। आज IMF और वर्ल्ड बैंक जैसे इदारों में सबसे बड़े कंट्रीब्यूटर अमेरिका और चाइना जैसे मुल्क हैं। आपको लगता है अगर वो IMF को बोले कि पाकिस्तान को कर्जा दे दो तो वो मना करेगा? हकीकत ये है कि हम पाकिस्तानियों को कर्जा ना देकर पनिश किया जा रहा है। हमें हमारी औकात याद दिलाई जा रही है कि हम सिर्फ इनके गुलाम हैं। कि तुम्हारी ये जुर्रत कि तुम हमसे क्वेश्चन करो, हमारे हुक्म को ना मानो, यू ब्लडी पैगस। और अमेरिका हो या चाइना हो, सब एक ही चीज है। अगर आज आप चाइना के प्रोजेक्ट्स की रीपेमेंट नहीं कर सकें तो चाइना सबसे पहले इन प्रोजेक्ट्स पे कब्जा करेगा। श्रीलंका भूल गए? और वो वक्त दूर नहीं भाई कि हमारे पोर्ट्स, रेलवे, रोड्स, एयरपोर्ट, रिसोर्सेज और गवर्नमेंट इदारे भी इनके कब्जे में होंगे। यहाँ तक मुझे ताजुब नहीं होगा कि हमारी सारी पॉलिसीज और न्यूक्लियर एसेट्स भी इनके हाथ में। खुदा के वास्ते मेरे पाकिस्तानी भाइयों, अपनी आंखें खोलो, अभी भी बहुत देर नहीं हुई है। इस बात को समझो कि पाकिस्तान की इस हालात का जिम्मेदार सिर्फ हम नहीं बल्कि पाकिस्तान को एक वेल प्लान स्ट्रेटजी के तहत एक परफेक्ट डेथ ट्रैप में फंसाया गया है। अपने किबले दुरुस्त कर लो, एक कौम बनो और पर्सनल लेवल पे अपने आप को मजबूत करो। चीजें इंपोर्ट करने की जगह पाकिस्तान में चीजों की प्रोडक्शन करो, डॉलर में कमाओ और अपने गुड्स और सर्विसेज को बाहर बेचो। यार, हम न्यूक्लियर बॉम्ब बना सकते हैं, फाइटर प्लेन बना सकते हैं, लेकिन हम डायपर नहीं बना सकते। टिम हॉर्टन्स जैसे बेकार के मसलों को छोड़ो भाई। हाँ, वो भी हमारी इंपोर्ट्स को बढ़ाते हैं, लेकिन हमारे घरों में इस्तेमाल होने वाले 95% प्रोडक्ट्स वो मल्टीनेशनल कंपनीज बनाती है जो ज़्यादातर प्रॉफिट्स, रॉयल्टीज़ और ओवर प्राइस रॉ मटेरियल के नाम पे डॉलर की सूरत में बाहर मुल्क ले जाती हैं। उसका क्या? हम अपना साबुन, टूथपेस्ट, बिस्किट भी नहीं बना सकते। लानत है हम पे। इंडिया में इनको सालों में इतनी तरक्की हुई है लेकिन फिर भी वो मेड इन इंडिया गाते रहते हैं। चाइना को देखो,
تھوڑی شرم ہے تو بنگلہ دیش کو دیکھو۔ میرے بھائیوں، اس بات کو سمجھو کہ یہ حالت اللہ کی طرف سے عذاب نہیں ہے، بلکہ ایک ویک اپ کال ہے۔ خدا کے واسطے جاگو اور اپنے ملک کو اور اپنے آپ کو سیلف سفیشینٹ بناؤ، کیونکہ اب وقت ہے میڈ ان پاکستان کا۔